وہ جون کے مہینے کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ گرمی سے ہر چیز نڈھال تھی۔ سڑکیں سنسان و ویران پڑی تھیں۔ دور دور تک کسی جاندار کا نشان بھی نظر نہ آتا تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں اے سی پنکھے وغیرہ چلا کر آرام کر رہے تھے۔ میں بھی سویا ہوا تھا کہ بجلی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے دستی پنکھا لیا اور جلنے لگ گیا، لیکن بستر پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے بڑے بڑے کانٹے بکھیر دیے ہوں جو میری کمر کو رکاوٹ کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر کروٹیں بدلتا رہا، لیکن جب برداشت نہ ہو سکا تو اٹھ کھڑا ہوا، ٹھنڈا گلاس پانی کا پیا اور کھڑکی کھول دی۔ میں کھڑکی کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور اس چلچلاتی دھوپ سے لطف اندوز ہونے لگا۔ باہر ہوکا عالم تھا۔ ہمارے محلے کے اکثر گھروں میں جنریٹر تھا، لہذا لوگ بے خبر اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ ابھی مجھے کچھ دیر ہی وہاں کھڑے ہوئی تھی کہ نیچے گلی سے ایک ادھیڑ عمر عورت گزری۔ مجھے اس بڑھیا کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ بیچاری کسی مصیبت کی ماری اس کڑکتی دھوپ میں چل رہی ہے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں مگن تھا کہ وہ عورت دوبارہ وہیں سے گزری۔ اب کی بات تو مجھے حیرت بھی ہوئی۔ وہ تو آرام آرام سے ٹہل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گلی کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ غالباً یہ ہمارے محلے کی خاتون نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا اسے گھر لے آتا ہوں، بیچاری تھوڑا آرام کر لے گی، لیکن پھر وہ وہاں سے اٹھی اور چل دی۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے ہوئے پورے 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ دوبارہ وہیں آ گئی۔ اب تو میرے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نیچے آ گیا۔ وہ عورت اسی جگہ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم خالہ جان، میں نے قریب جا کر کہا۔ وہ یکدم چونک اٹھی، پھر آہستہ سے بولی، وعلیکم السلام۔ معاف کیجئے گا، آپ اتنی گرمی میں یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، میرا گھر یہاں سے تھوڑی دور ہے، غریب لوگ ہیں، ہمارا نلکا خراب ہو گیا ہے۔ 2-3 دن سے تو ساتھ والے گھروں سے پانی مانگ رہی ہوں، لیکن اب تو انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے پانی دینے سے۔ کہتے ہیں کہ اپنا نلکا کیوں نہیں ٹھیک کرواتی۔ کیا بتاؤں صاحب، میرا کون ہے جو نلکا ٹھیک کروا کر دے مجھے؟ بس اسی لیے اس طرف چل دی نلکے کی تلاش میں، یہاں بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا کہ ہم پیاسے کو پانی تک نہیں پلا سکتے۔ 1 منٹ رکیں خالہ، میں پانی لاتا ہوں۔ میں دوڑتا دوڑتا گھر گیا اور فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی 2-3 بوتلیں نکالیں اور اس بڑھیا کے پاس آ گیا۔ یہ لے خالہ، پانی پی لیں اور باقی ساتھ لے جائیں، اور آپ کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑے آپ بلا جھجک ہمارے گھر آ جائیے گا۔ اس نے مجھ سے پانی کی بوتلیں لے لیں اور ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ اس اثنا میں میرے کسی دوست کا فون آ گیا۔ میں ایک طرف فون میں مشغول ہو گیا۔ پھر میں نے تقریباً 5 منٹ بعد فون بند کیا تو وہ بڑھیا وہاں سے جا چکی تھی۔ البتہ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں اس کی جوتی کے نشانات تھے۔ میں کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا۔ اتنے میں بجلی آ گئی اور میں اندر آ گیا۔ ابھی مجھے گھر پہنچے کوئی 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ سامنے گلی میں ایک شور بلند ہوا۔ غالباً کسی کی چوری ہو گئی تھی۔ میرے مالک، دن دہاڑے چوری! میں نے اوپر سے گلی میں دیکھا، سامنے والوں کی عورتیں بھی گلی میں آئی ہوئی تھیں اور رو رہی تھیں۔ غالباً کوئی بہت بڑی چوری ہو گئی تھی۔ میں بھی نیچے آ گیا۔ 1-2 لوگوں سے پوچھا کہ کس چیز کی چوری ہوئی، لیکن کوئی کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ سب گھر والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک مجھے اس بڑھیا کا خیال آیا، شاید وہ کوئی ایسا ہی کام کرنے آئی ہو
میرے دل میں برے برے وسوسے آنے لگے، لیکن میں نے مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے اس سمت دوڑ لگا دی جہاں میں نے اس کے جوتوں کے نشانات دیکھے تھے۔ اس کی جوتی ایک عجیب طرز کی بنی ہوئی تھی۔ میں ان جوتوں کے نشانات پر تیز تیز بھاگنے لگا۔ ابھی مجھے بھاگتے کوئی 5 منٹ ہوئے تھے کہ نشان ختم ہو گئے۔ مالک، آگے گاڑی کے ٹائروں کے نشانات تھے۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں تک آ کر کسی گاڑی میں بیٹھ گئی ہو۔ میں تھوڑی دیر پریشانی میں وہاں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگا۔ اچانک مجھے وہی نشان نظر آنے لگے۔ میں پھر تیز تیز دوڑنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر پکی سڑک شروع ہو گئی اور اس سڑک کے 2 راستے نکلتے تھے۔ میں بے بسی کی طرح وہیں کھڑا ہو گیا۔ اب کیا کروں؟ پھر میں نے سوچا واپس چلا جاؤں۔ یہاں کھڑے ہونے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ آگے نہ معلوم وہ کہاں گئی۔ یہ بات بھی قطعی طور پر نہیں معلوم کہ وہ چور ہے بھی یا نہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ چوری کیا چیز ہوئی ہے۔ میں پسینے سے شراب اور سڑک کے پاس کھڑا دل ہی دل میں خود کو کوستا رہا، لیکن اب آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو واپس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آخر ایک سمت چل دیا۔ اب میری رفتار پہلے کی نسبت بہت آہستہ تھی۔ بس اپنے خیالوں میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک نیچے میری نظر انہی بوتلوں پر پڑی جو میں نے اس بڑھیا کو دی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں 1 منٹ کے لیے سکتے کی سی حالت میں آ گیا۔ اب مجھے یقین ہوا کہ یہ بڑھیا یقیناً کوئی ایسا ویسا کام کرنے ہی آئی تھی، اور خوشی بھی کافی ہوئی کہ ٹھیک راستے پر آ رہا ہوں۔ بس اب میں نے سوچے سمجھے بغیر دوڑ لگا دی اور ساتھ میں ایک بوتل بھی لے لی۔ کافی دوڑنے کے بعد میں رکا اور پانی پینے لگا۔ وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر چل دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے دور کسی انسان کا سایہ نظر آیا۔ غالباً کوئی عورت تھی۔ میرے اندر جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ میں جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگتا رہا۔ ہمارے درمیان کوئی 2-3 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اب میں نے آرام آرام سے چلنا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار مجھ سے آہستہ تھی، میں بھی آہستہ ہی چل رہا تھا کہ یکدم مجھے خیال آیا، یہاں سے بس تھوڑی ہی دور بسوں کا اڈا ہے، یہ وہیں جا رہی ہوگی، اور ابھی تک مجھے یہی نہیں پتہ چل سکا تھا کہ یہ وہی بڑھیا ہے یا کوئی اور ہے۔ پیچھے سے ٹھیک پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ جب میں کافی قریب ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس عورت نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ مجھے بے انتہا افسوس ہوا، یہ تو کوئی اور عورت تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ اچانک اس عورت نے پلٹ کر دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ وہ وہی بڑھیا تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی اور سیدھی چلنے لگی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہی گم ہوا ہو، جبھی تو عورتیں پوری طرح رو رہی تھیں۔ کیسا بے وقوف ہوں، اس وقت تسلی سے پوچھ لیتا تو 1 منٹ میں اس سے بچہ چھین لیتا۔ اب مجھے کیا معلوم یہ کس کا بچہ ہے۔ البتہ یہ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بڑھیا کوئی کارنامہ کر کے آ رہی ہے، ورنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی درد بھری کہانی سن کر اس کی مدد کی تھی۔ اسے مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی۔ خیر، میں تیز تیز چلتا بڑھیا کے برابر ہو گیا۔ السلام علیکم خالہ جان، پہچانا آپ نے؟ ہاں بیٹا، تم بھی کوئی بھولنے والی چیز ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ خالہ جان، یہ بچہ کس کا ہے؟ پہلے تو نہیں تھا آپ کے پاس۔ ہاں، یہ ابھی میں گھر سے لا رہی ہوں، میرے بیٹے کا ہے۔ بہو شادی پر گئی تھی، اسے گھر ہی چھوڑ گئی، بہت تنگ کر رہا ہے۔ میں اسے اس کی ماں کے
پات چھوڑنے جا رہی ہوں۔ اچھا ذرا دکھائیں تو صحیح اپنا پوتا۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ سے کپڑا اتارا۔ پوتا تو دور کی بات، وہ تو ان کے پوتے کا پوتا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا رنگ سخت سانولا تھا اور پوتا یوں تھا کہ جیسے مکھن کا رنگ ہوتا ہے، موٹا تازہ، اور جہاں تک میرا خیال تھا وہ لڑکی تھی، اور جو سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا وہ کم از کم 600-700 کا تھا۔ بس مجھے یقین ہو گیا بڑھیا اسے اغوا کر کے لے جا رہی ہے۔ چلو ہو سکتا ہے بڑھیا کو شادی پر جانا ہو تو 1.5-2 سال کے بچے کو 700 والا سوٹ پہنا ہی دیا ہو، لیکن خود کوئی نیا ہی صاف جوڑا پہن لیتی۔ اس کے قول و فعل میں بہت تضاد تھا۔ میں اس کے ساتھ باتیں کرتا لاری اڈے تک پہنچ گیا۔ میں ارد گرد نظریں دوڑا رہا تھا کہ کہیں کوئی پی سی او نظر آ جائے، لیکن ارد گرد کہیں نظر نہ آیا۔ ہجوم بھی بہت تھا۔ مجھے بڑھیا کے ہاتھوں سے نکلنے کا خطرہ تھا، کیونکہ وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ میں ایک سائیڈ پر کھڑا ہو کر بڑھیا کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک صاحب وہاں سے گزرے جن کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ میری جان میں جان آ گئی۔ میں ان سے موبائل لیا اور گھر فون کر کے ساری بات بتائی تو معلوم ہوا کہ 1.5 سال کی بچی ہی گم ہوئی ہے۔ بس میں نے ان سے کہا کہ اب جتنی جلدی ہو سکے آ جائیں اور اپنی بچی کی شناخت کر لیں۔ اس دوران میری نظریں مسلسل بڑھیا پر ہی رہیں۔ پھر میں بڑھیا کے پاس چلا گیا اور اس سے باتوں میں لگا لیا، جبکہ وہ مجھ سے جان چھڑا کر نکل جانا چاہتی تھی، مگر میں نے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر کار بچے کے ماں باپ اور محلے کے چند لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ان سب کو دیکھ کر بڑھیا کا رنگ فک ہو گیا۔ ماں نے دوڑ کر اس سے بچی چھین لی۔ محلے داروں نے بڑھیا کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ آخر اسے پولیس کے حوالے بھی تو کرنا تھا۔ ادھر بچی کے گھر والے بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ لوگ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔